بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے شوہر کو مرے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ میرا 6 ماہ کا بچہ تھا۔ میرے سسرال والوں نے اپنے رنگ بدلنے شروع کر دیے۔ وہ مجھے کوئی خرچہ نہیں دے رہے تھے۔ میری ماں مجھے تھوڑا بہت خرچہ دیتی۔ وہ خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ بہت مشکل کے ساتھ اس نے میرے بچے کے دودھ کے پیسے دیے۔ میرے سسرال والوں کو میں پہلے بھی کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ اس گھر میں اپنے شوہر کی پسند سے آئی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہا میرے لیے ڈھال بنا رہا۔ اب جب وہ اس دنیا سے جا چکا تھا تو ساری دنیا میرے لیے آزمائش بن گئی۔ کسی کو اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ ابھی میری عدت بھی مکمل نہیں ہوئی۔ میرے سسرال والے تو مجھے یہاں سے نکال رہے تھے، لیکن میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی مکمل کروں گی۔ میرے شوہر کی کریانے کی دکان تھی جس پر اب میرے سسرال والوں کا قبضہ تھا، اور وہ اس شاپ پر قبضہ کر کے بیٹھ چکے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اکیلے اس دنیا میں کیا کروں گی۔ پیسے کمانا بہت مشکل تھا۔ لوگ کام تو بہت زیادہ لیتے تھے، لیکن جب پیسے دینے کی باری آتی تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے۔ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ میرے دل کو ہوک پڑتی تھی جب میں یہ سوچتی تھی کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کی محبت سے محروم رہے گا۔ دوسری شادی کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ کوئی بھی دوسرا مرد اپنی بیوی کی پہلی اولاد کو سینے سے نہیں لگاتا، نہ ہی اسے باپ کا پیار دیتا ہے۔ کسی عورت نے میری ساس کو مشورہ دیا تھا کہ میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے، لیکن میرا دیور پہلے سے شادی شدہ تھا، اور ویسے بھی مجھے وہ خاص پسند نہیں تھا۔ میری ساس بھی مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے اس نے میری مشکل خود ہی حل کر دی اور اس عورت کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ میں جیسے تیسے اپنی عدت کا وقت گزار رہی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فکر تھی کہ عدت کے بعد میں کیا کروں گی، کیونکہ میری ماں بھی لوگوں کے گھروں پر کام کرتی تھی، اور میرے 2 بھائی تھے مگر وہ ابھی بہت چھوٹے تھے۔ میرا باپ بیمار آدمی تھا۔ کبھی ان کو مزدوری ملتی تو کسی دن ان کا فارغ ہی گزر جاتا۔ ان سے ویسے بھی کوئی سخت کام نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار وہ کام کرتے ہوئے بہت بری طرح سے نیچے گرے تھے۔ تب سے ان کی کمر کی ہڈی میں بہت زیادہ درد نکل آئی تھی، اور زیادہ کام ان سے نہ ہو پاتا۔ وہ لوگ تو اپنی روٹی بہت مشکل سے پوری کر رہے تھے۔ میرا اور میرے بچے کا خرچہ کیسے اٹھاتے؟ یہی سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں فریدہ نورین اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری اور کوئی بہن نہیں تھی۔ میرے علاوہ ان کے 2 بیٹے تھے۔ میں سارا دن لوگوں کے گھروں پر کام کرتی اور ابا مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ میں تیکھے نین نکوش کی حامل ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میری موٹی موٹی سبز آنکھیں اور ان پر لمبی گھنی پلکیں میری خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیتی۔ میرے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نازک ہونٹ اور ستواں ناک دیکھ کر ہر کوئی مجھ پر دل ہار بیٹھتا۔ میری گلی کا ہر لڑکا مجھ پر لائن مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اماں مجھے چھت پر بھی نہیں جانے دیتی تھی کہ کہیں مجھ پر کوئی جن عاشق نہ ہو جائے۔ میری ناگوں جیسی بل کھاتی چوٹی مجھے مزید حسین ظاہر کرتی، جیسے اللہ نے مجھے فرصت سے بنایا ہو۔ ہمیشہ سے میں نے ہر کسی کے منہ سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سنی تھی۔ میں خود کو گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑی دیکھتی رہتی تھی۔ میری تعلیم واجبی سی تھی۔ میں کسی لڑکے کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ اکثر لڑکے چھت پر کھڑے ہو کر میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ میں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھار اپنے محلے کی دکان پر میں گھر کا سودا لینے چلی جایا کرتی تھی۔ جس لڑکے سے میں سودا لیتی تھی وہ بھی شکل و صورت کا بے حد خوبصورت تھا۔ میں ایک ہاتھ سے اپنا منہ ڈھانپ لیتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میری خوبصورتی نہیں چھپتی تھی۔ میری خوبصورت سبز آنکھیں اپنا جادو بکھیرتی رہتی تھیں۔ وہ لڑکا مجھ پر دل ہار بیٹھا۔ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے کبھی میرا ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کوئی غلط حرکت کی۔ اس کی شرافت نے آہستہ آہستہ میرے دل میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ میرے گھر کی نسبت ان کا گھرانہ خوشحال تھا۔ 1-2 بار اس نے سودے کے ساتھ خط بھی ڈال دیا۔ وہ اکثر مجھ سے پیسے نہیں لیتا تھا۔ میں اکثر ہی ادھار سودا لینے کے لیے اس کے پاس آیا کرتی تھی، اور وہ مجھے مفت ہی سودا دے دیتا تھا۔ آج اس نے سودے کے ساتھ خط بھی ڈال دیا۔ میں نے گھر جا کر دھڑکتے دل کے ساتھ خط کھولا۔ اس کے اندر بہت ہی خوبصورت تحریر تھی۔ اس نے بہت خوبصورت لفظوں کے ساتھ اظہار کیا تھا۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ اس پر لکھی عبارت یوں تھی:
جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، جہاں بھی دیکھتا ہوں تمہارا ہی چہرہ نظر آتا ہے، دل ہر وقت تمہیں دیکھنے کو تڑپتا ہے، ایسا لگ رہا ہے میری زندگی میں تمہارے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے کہیں دور لے جاؤں۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو، تمہارے لائق تو مجھے کوئی چیز بھی نہیں لگتی، دنیا کی ہر چیز تمہارے آگے ہیچ ہے۔ تم کسی حسین پھول کی مانند ہو جو کانٹوں کے درمیان اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا ہے۔ تم اس سفید رنگ کی طرح اجلی ہو جسے کوئی چھو بھی جائے تو وہ میلا ہو جاتا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پلیز میری محبت کا جواب محبت سے دینا۔ فقط تمہارا شہزاد۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے دل کی حالت بدل گئی، چہرے پر مسکان آ گئی۔ میں نے وہ خط اپنے سینے سے لگا لیا، بار بار اسے پڑھ رہی تھی۔ پھر میں نے وہ خط سنبھال کر رکھ دیا۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی، میں اسے کوئی خط نہ لکھ سکی، نہ ہی اس کی محبت کا میں نے جواب دیا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتا تھا۔ ہم دونوں کا حال ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھا، آگ دونوں طرف لگی ہوئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے سودا پکڑایا تو اس سے سودے کا شاپر پکڑتے ہوئے میرے ہاتھ لرزنے لگے اور میری پلکیں شرم کے مارے نیچے جھک گئیں۔ اس دن نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ میں اس کے سامنے بے حد کنفیوز ہو گئی۔ وہ بھی شاید میری حالت سے لطف اٹھانے لگا۔ میں فوراً شاپر پکڑ کر گھر کی جانب بھاگ گئی۔ گھر جا کر میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ میں کافی دیر تک اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ میرے چہرے پر ہلکا ہلکا پسینہ بھی آ گیا تھا۔ دل کی کیفیت بالکل بدل چکی تھی۔ مجھے خود پر غصہ بھی آنے لگا کہ کیوں میں اس کے سامنے آج اتنی کنفیوز ہو رہی تھی۔ آج اماں بھی گھر پر تھیں۔ مجھے اتنا گھبرایا ہوا دیکھ کر اماں بولی کہ مجھے کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے اماں کو کہا کہ کچھ نہیں، بس میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، نہ جانے کیوں آج دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے اماں کو بہانہ لگا دیا۔ پھر اماں نے مجھے کہا کہ میں آج اپنا کوئی اچھا جوڑا پہن لوں کیونکہ رشتے والے مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے اماں نے میرے سر پر کوئی بم پھوڑ دیا ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ رشتے والے کہاں سے ٹپک گئے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں جیسا کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرو، چپ چاپ تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ زیادہ بحث مت کرو۔ اماں کو غصے میں آتا دیکھ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن میرا دل بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کی پکی امید تھی کہ رشتے والے مجھے پسند کر لیں گے کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ میرے ویسے بھی محلے سے آئے دن رشتے آتے رہتے تھے، لیکن اماں کا معیار شاید میرے حوالے سے کافی اونچا تھا۔ میں نے سادہ سا جوڑا پہنا اور دھلے دھلائے منہ کے ساتھ ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ وہ لوگ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے پسند کر گئے۔ ان کا لڑکا شاید کہیں کلرک کی نوکری کرتا تھا۔ اماں کو جب معلوم ہوا کہ ان کا لڑکا معمولی سی نوکری کرتا ہے تو اماں نے اس رشتے کو دیکھنے کا ارادہ بدل دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان چھوٹ گئی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے صاف صاف بات کروں گی۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجے۔ ویسے بھی ان کی دکان بے حد چلتی تھی، ہمارا تقریباً پورا محلہ ہی ان سے سودا سلف خریدتا تھا۔ ان کا گھر بھی کافی اچھا بنا ہوا تھا، دیکھنے میں بھی وہ کافی خوبصورت اور شریف تھا۔ اماں اکثر اس کی شرافت کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ اماں اس رشتے پر مان جائیں گی۔ ایک دن میں اس کی شاپ پر بہانے سے گئی اور میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی آنکھیں بہت خوبصورت احساس کے تحت جگمگانے لگیں۔ اس نے گھر میں جب میرے رشتے کے متعلق بات کہی تو اس کے گھر میں ایک محاذ کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک کام والی کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنے پر تیار نہیں تھے۔ اس نے اپنے گھر میں ہر ایک کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اگر شادی کرے گا تو صرف مجھ سے کرے گا، لیکن اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے گھر والوں کو خودکشی کی دھمکی لگائی اور کہا کہ یا تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا یا پھر خود کو مار دے گا۔ یہ سنتے ہی اس کے گھر والوں کے دل نرم پڑ گئے اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا۔ میرا اور میرے شوہر کا رشتہ طے ہو گیا۔ جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد میرے سسرال والے مجھے بہانے بہانے سے بہت تانے دیتے تھے کیونکہ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔
میرے شوہر نے میرے گھر والوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ میری شادی کا جوڑا بھی میرے سسرال والوں کی طرف سے ہی آیا تھا اور اس نے جہیز کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی تھی۔ میں بس اپنے چند کپڑوں کے سوا وہاں پر کچھ بھی نہیں لے کر گئی تھی۔ میرے اماں اور ابا اتنا اچھا داماد پا کر اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میرا شوہر بہانے بہانے سے میری ماں کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا اور اس بارے میں اپنے گھر میں کبھی کوئی ذکر نہ کرتا۔ میری ساس کو میں کچھ خاص پسند نہیں تھی اور میری دیورانی میری خوبصورتی سے بے حد جلتی تھی۔ وہ اس بات سے بھی حسد کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھے اتنا چاہتا ہے۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں اکثر ہی وہ لوگ میرے ساتھ بہانے بہانے سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میں خاموش رہتی۔ میں آگے سے انہیں کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ میری دیورانی اپنے ساتھ کافی جہیز لے کر آئی تھی اور اس کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ میرا دیور ایک اچھا آدمی نہیں تھا، وہ مجھ پر گندی نظر رکھتا تھا۔ کافی دفعہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں گھر میں لڑائی اور جھگڑے کے خوف سے اپنے شوہر کو یہ بات نہ بتا سکی۔ لیکن میں بہت احتیاط کرتی تھی کہ جہاں پر میرا دیور اکیلا ہو میں اس کے آس پاس بھی نہ بھٹکوں۔ میرے شوہر کے سامنے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ مجھے کوئی معمولی سی بھی بات کہہ دیتا۔ اس کے سامنے سب میرے ساتھ اچھے ہی بنے رہتے تھے۔ میں لوگوں کے منافقت بھرے چہرے دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ لوگ اندر سے کیسے ہوتے ہیں اور باہر سے کیسے نظر آتے ہیں۔ میری دیورانی اپنی بہن لانا چاہتی تھی، لیکن وہاں پر میں آ گئی اور اسے اس بات کا بھی بہت غصہ تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا، پھر میں امید سے ہو گئی۔ اللہ نے مجھے بے حد خوبصورت بیٹے سے نوازا، لیکن تب بھی میرے سسرال والوں کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہ بنی۔ میرا شوہر بہت خوش اور مسرور تھا۔ وہ مجھ سے مزید محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا رہا تھا۔ پھر نہ جانے ایک دن کیا ہوا کہ وہ دکان پر بیٹھے بیٹھے گر گیا۔ اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا کہ دل کا دورہ بڑھنے کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں تپتے ہوئے صحرا میں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں، جہاں پر میرا کوئی نہیں جو میری خبر رکھ سکے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری ساس بھی بے حد رو رہی تھی۔ پھر میرے شوہر کی وفات کے بعد کسی نے ہماری خبر نہ لی۔ میرا دیور مجھے کہتا تھا کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اسے بتا سکتی ہوں، لیکن میں اس کی نیت کو جانتی تھی کہ وہ مجھے چند چیزیں دے کر بدلے میں میری عزت کا سودا کرنے کی کوشش کرے گا، اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ میری ماں آ کر مجھے تھوڑے بہت پیسے دے جاتی، جس سے میں اپنے بچے کا دودھ پورا کر رہی تھی۔ عدت پوری ہوتے ہی میری ساس نے مجھے کہا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ میں خود بھی یہاں رکنا نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ میرا دیور موقع کی تلاش میں تھا۔ جس دن میری عدت پوری ہوئی میں وہاں سے نکل گئی اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اماں کے گھر جا کر مجھے کم از کم یہ تو سکون تھا کہ میری عزت تو محفوظ ہوگی۔ میں ابھی گھر سے باہر نکل کر پیسے بھی نہیں کما سکتی تھی، کیونکہ میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا۔ اسے میں کس کے پاس چھوڑتی؟ ایک دن میں گھر سے باہر نکلی۔ میرے پاس اپنے شوہر کی دی ہوئی 2-3 انگوٹھیاں تھیں۔ باقی کا جو زیور مجھے میرے شوہر نے بنوا کر دیا تھا وہ سب میری ساس نے لے لیا۔ اسے ان 3-4 انگوٹھیوں کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ میرے پاس ہی رہ گئیں۔ میں نے ایک انگوٹھی جا کر سنیار کے پاس بیچی اور پیسے لے لیے۔ ان پیسوں سے میں نے چند دن گزارے، لیکن پیسے جلد ہی ختم ہو گئے۔ آج کل جس قدر مہنگائی تھی، 500 اور 1000 تو یوں ہی ختم ہو جاتا تھا، اور جب یہی 500 اور 1000 کمانے کے لیے ہم لوگ باہر نکلیں تو لگ پتہ جاتا ہے۔ بیوہ عورت کو سب لوگ اپنا ہی مال سمجھنے لگتے تھے۔ ایک دن میں نے محلے کی کسی اور شاپ سے ادھار سودا لیا۔ اس آدمی نے مجھے غلط اشارے دیے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس آدمی کی عمر میرے باپ کی عمر کے برابر تھی۔ لوگ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس بات نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے گھر جا رہی تھی کہ اچانک ایک کالا بلہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ وہ عام بلے جیسا نہیں تھا، اس کی نسبت قد کاٹ میں کافی بڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں دودھ تھا اور اس کی نظریں دودھ کے شاپر پر تھیں۔ میں نے دودھ کا شاپر اس کے آگے رکھ دیا اور اس نے اس میں سے دودھ چاٹنا شروع کیا۔ کچھ دودھ وہ پی گیا اور کچھ نیچے زمین پر بہنے لگا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے بچے کے لیے یہ دودھ خریدا تھا، لیکن بلے سے ڈرنے کی وجہ سے میں نے اپنے بچے کے حصے کی خوراک اسے دے دی۔ دودھ پینے کے بعد اس کی نظریں میرے اوپر آ کر ٹھہر گئیں۔
میں آہستہ آہستہ ڈرتے ہوئے وہاں سے گزرنے لگی، لیکن وہ وہیں کھڑا مجھے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب تک میں اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی وہ وہاں سے نہ ہلا۔ جب میرا گھر قریب آیا تو میں بھاگ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ کافی بھوکا تھا۔ میں نے پرانا تھوڑا سا دودھ فیڈر میں ڈال کر اسے پلایا۔ دودھ پیتے ہی وہ سو گیا۔ میں اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں یہی سوچیں حاوی تھیں کہ اس معصوم بچے کو یہ بھی علم نہیں کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ کس قدر محبت اور شفقت کرنے والی ہستی سے اللہ نے اسے محروم رکھ دیا۔ یہ کیسی آزمائش تھی جو اس ننھی سی جان پر آ پڑی۔ جب یہ بڑا ہوگا اور مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھے گا تو میں اسے کیا کہوں گی؟ اسے کیسے دلاسا دوں گی؟ جب وہ دوسرے بچوں کو اپنے باپ کے ساتھ نخرے اٹھاتے دیکھے گا، وہ اپنی زندگی میں باپ کی کمی کو محسوس کرے گا۔ میرے دل میں ان گنت خیالات تھے۔ میرا بہت محبت کرنے والا شوہر میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خوشیوں کا دور کتنا مختصر ہوتا ہے۔ کاش وہ اس دنیا سے نہ جاتا تو میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ میں دن رات اسے یاد کرتی تھی۔ میری زندگی کا ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جب میں نے اس کے بارے میں نہ سوچا ہو۔ میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت ہی بتایا تھا، مگر وہ میری زندگی کا سب سے بہترین وقت تھا، جب اس نے مجھے محبت کے ساتھ عزت بھی دی اور میرا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دی، نہ ہی اس نے مجھے کبھی میری غریب ہونے کا طعنہ دیا۔ وہ مجھے یہی احساس دلاتا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور قیمتی عورت ہوں اور اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوں۔ اصل مرد تو وہی ہوتا ہے جو عورت کو محبت اور عزت دے، بدلے میں عورت وہی چیز اسے کئی گنا زیادہ دیتی ہے۔ ماضی کی سوچوں سے میں باہر آئی تو میں نے اپنے بیٹے کو چارپائی پر لٹایا اور خود اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ اچانک میری نظر دودھ کی دیگچی پر پڑی تو وہاں پر دودھ پہلے سے موجود تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ دیگچی میں جتنا بھی دودھ تھا میں نے وہ سب کا سب اپنے بیٹے کو پلا دیا تھا۔ اب یہ کہاں سے آیا؟ شاید مجھے غلطی لگی ہے۔ مجھے لگا شاید میں ہی بھولنے لگ گئی ہوں، لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں تھی۔ ہر روز وہاں پر دودھ آ جاتا۔ جس وقت دودھ دیگچی میں پڑا ہوتا گھر پر اس وقت میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید اس دن میں نے بلے کو دودھ پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بھوکے بلے کو دودھ پلانے کے بدلے میں روز میرے بچے کو دودھ دینا شروع کر دیا ہے۔ شاید معجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایک دن میں چھت پر گئی تو وہی کالا بلہ ہماری چھت پر کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک دم وہ انسانی شکل میں آ گیا۔ میں تو ڈر کے مارے گرتے گرتے بچی۔ مجھے لگا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں اس کے طلسم کے زیر اثر تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ایک انجانی دنیا میں چلی گئی، جہاں ہر طرف بہت خاموشی تھی۔ اس کی دنیا میں رات کا وقت تھا، چاند اپنے جوبن پر تھا، ہر طرف ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جگنو چمک رہے تھے۔ پاس ندی چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ میں ہر طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ وہ چاند کی طرف منہ کیے کھڑا تھا، کبھی وہ میری طرف دیکھتا، کبھی اس چاند کی طرف، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، میں یا سامنے موجود چمکتا ہوا چاند، جس کی چاندنی ہر چیز کو چمکا رہی تھی۔ بہت ہی رومانوی ماحول بنا ہوا تھا۔ میرا ذہن میرے شوہر کی طرف چلا گیا۔ اگر یہ سب کچھ میں اس کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی تو زندگی بے حد حسین اور جمیل ہوتی۔ دل سے ایک ٹھنڈی سی آہ نکلی۔ میں صرف یہ سب اب سوچ ہی سکتی تھی۔ وہ چلتا ہوا میری طرف آیا اور بہت ہی خوبصورت انداز سے اس نے مجھے مخاطب کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھا۔ میرا دل تو ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا کہ میں اس وقت کہاں پر کھڑی ہوں۔ یہ ارد گرد میرے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کا تعلق حقیقت سے ہے یا پھر صرف یہ میرا وہم ہے، یا میں کوئی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی ہوں؟ میرا دل حقیقت اور خواب کے درمیان ڈول رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، تمہیں پہلی دفعہ میں نے تب دیکھا تھا جب تم نے میرے آگے دودھ رکھا تھا، جبکہ مجھے دودھ کی نہیں بلکہ تمہاری چاہ تھی۔ تم ہو ہی اتنی خوبصورت کہ بس تمہیں دیکھتے ہی میں اپنا دل وہیں ہار بیٹھا۔ تم سمجھی شاید میں دودھ پینا چاہتا ہوں۔ جب تم نے میرے آگے دودھ رکھا تو میں نے چپ چاپ پی لیا۔
تمہارے ہاتھوں سے تو میں زہر بھی پی جاؤں گا۔ میں بمشکل تھوک گلے سے نیچے نگل کر بولی کہ وہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتی۔ میرے ہونٹ بہت ہی خشک ہو رہے تھے۔ میں نے ان پر زبان پھیری تاکہ وہ تر ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھیں روشن ہونے لگیں جیسے ان میں کمکمے ہوں، اور وہ بولا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں جنوں کی اس قسم سے تعلق رکھتا ہوں جو بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ دوسرے باقی جنات سے زیادہ طاقت ان کے اندر ہوتی ہے۔ باقی تمام جنات ہم لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس سے تو پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے، مگر دل میں ہلکی سی امید تھی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہو۔ لیکن جب اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میرے سامنے ایک جن زادہ کھڑا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اسے کیا کہوں۔ اچانک وہاں شور سنائی دیا۔ اس نے مجھے فوراً وہاں سے واپس میری چھت پر چھوڑا جہاں اس وقت دن تھا۔ میں فوراً اپنے بچے کے پاس گئی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اس کا مطلب وہی جن زادہ روز دودھ رکھ کر جاتا تھا۔ اگلے دن ہماری پڑوسن آنٹی نوید آ گئی۔ سب باری باری افسوس کرنے کے لیے آتے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ وہ بھی اظہار افسوس کرنے ہی آئی تھی۔ اماں بھی اس وقت گھر پر ہی تھیں۔ میں بھی پاس بیٹھ گئی۔ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ میں تو بڑی خوش تھی، اپنی فرزانہ کی شادی اتنی اچھی جگہ ہو گئی ہے۔ اللہ نے اس کی شکل کی طرح اس کا نصیب بھی بہترین کیا، لیکن نہ جانے اس کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اتنی سی عمر میں بیوگی کا غم اس کے گلے میں آ پڑا۔ چھوٹا سا بچہ بھی باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ یہ سب کہتے ہی وہ اپنے منہ کے آگے دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ اس نے اماں اور مجھے ہم دونوں کو ایموشنل کر دیا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کچھ دیر تک ہم ایسے ہی آنسو بہاتی رہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اماں کہنے لگیں، میں نے کیا سوچنا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کس کے پاس چھوڑوں؟ مجھ میں اب اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اتنا چھوٹا بچہ پال سکوں، اور دوسری شادی کے لیے یہ مانتی نہیں۔ وہ بولی، میرے پاس ایک رشتہ ہے، اگر کہو تو میں بات چلاؤں؟ میں نے انہیں صاف منع کر دیا۔ مجھے نہیں کرنی شادی۔ میں اپنے شوہر کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ اور پھر میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ میرا بچہ کمرے میں سو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ پھیرنے سے وہ کسمسانے لگا۔ اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے میں اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ میرے خیالوں میں میرا شوہر آ گیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب شادی کے بعد میں تیار ہوئی تھی۔ اس کی نظریں مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ وہ بار بار مدہوش سا ہو رہا تھا۔ پھر وہ مجھے گھمانے کے لیے باہر بھی لے گیا، مجھے بہترین ڈنر کروایا، آئس کریم کھلائی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی باہر نہ تو ڈنر کیا تھا اور نہ ہی ایسے آئس کریم کھانے گئی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے صحیح معنوں میں مجھے شہزادی بنا کر رکھا تھا۔ میں نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اس کی دی ہوئی انگوٹھی نکالی جو منہ دکھائی میں ملی تھی۔ میں اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں اسے نہ بیچوں۔ اگلے دن اماں نے مجھے کچھ پیسے دیے۔ میں ادھار چکانے گئی۔ اس دکاندار کے پاس میرا جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اسے پیسے لوٹانے تھے۔ میں بادل ناخواستہ اس کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ یہ پیسے معاف کر سکتا ہے، اسے غریبوں کا بہت خیال ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ناٹک کر رہا ہے۔ میں نے پیسے پکڑائے اور گھر آ گئی۔ لوگ بھی ہماری مجبوریوں سے کیسے کیسے فائدے اٹھاتے ہیں۔ میں دکھی دل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں بہت فکر مند تھی کہ کیا کروں۔ ابا کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اماں بھی بوڑھی ہو رہی تھی۔ بھائیوں کو کام سیکھنے کے لیے ایک دو جگہ ڈالا ہوا تھا، مگر ابھی وہ صرف سیکھ رہے تھے، انہیں پیسے نہیں ملتے تھے۔ بیمار ہونے کے باوجود بھی میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی۔ ایک دن اماں کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو ان کی جگہ میں چلی گئی۔ میں نے کہا کہ میرے آنے تک میرے بیٹے کا خیال وہ رکھ لیں۔ میں ایک گھر میں کام کرنے گئی۔ ان کے گھر میں مرد بھی تھے۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی مجھے گھورنے لگا۔ ایک دفعہ اس نے میری کمر پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی، مگر میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے واپسی پر پیسے تھمائے، لیکن مجھے اس سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور گھر چلی گئی۔ میری ذہنی حالت بہت خراب تھی۔ مجھے مردوں پر بہت غصہ تھا جو ہم جیسی غریب اور نادار عورتوں پر اپنی نگاہ رکھتے تھے۔
انہیں لگتا ہے نوکری کرنے والی ساری عورتیں بری ہیں. انہیں یہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ وہ مجبوری کی حالت میں گھر سے باہر نکلتی ہیں. مردوں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں ایک اچھا ماحول فراہم کرنا چاہیے، مگر یہ تو اپنی ہوس کے مارے ہیں. میں چلتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں بھی صاف کر رہی تھی جو شدت غم سے برس رہی تھیں. گھر گئی تو بیٹا بہت تنگ کر رہا تھا. شام تک اسے بہت تیز بخار ہو گیا. میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ آج سے پہلے وہ اتنا بیمار کبھی نہیں ہوا تھا. میں نے ہر ٹوٹکا آزما لیا، پھر اسے ہاسپٹل لے گئی. ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اس نے کہا کہ فوراً ایڈمٹ کریں. میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے اماں کو کہا کہ میں پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں، آپ یہیں رکیں. اس وقت مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اچانک وہی کالا بلّا میرے پاس آ گیا اور انسانی شکل اختیار کر لی. اس نے مجھے پیسے دیے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً اس سے پیسے لے لیے. پھر ہاسپٹل جا کر جمع کروائے. وہ میرے آس پاس ہی گھوم رہا تھا. اماں کو میں نے کہا کہ میرے پاس بالیاں تھیں، میں نے وہ بیچی ہیں. ڈاکٹر نے 2 دن بعد میرے بیٹے کو ڈسچارج کیا. وہ بلّا اس دوران میرے آس پاس ہی رہا. اس نے مجھے ضرورت کی ہر چیز فراہم کی. ایک دن وہ مجھے اکیلا پا کر میرے پاس آیا. میں نے اسے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اسی لیے جب تمہیں میری ضرورت ہوتی ہے میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں. میرے دل کو سگنل مل جاتا ہے کہ تم کسی تکلیف میں ہو. میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی تھی. جس طرح اس نے میرا ساتھ دیا ایسے تو کوئی اپنا بھی نہیں دیتا. میری باتیں سن کر وہ بولا، مجھے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی محبت ہوں، اس لیے وہ میری پرواہ کرتا ہے. میری خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ چلا گیا. اچانک ایک دن میری ساس آ گئی. وہ کہنے لگیں کہ وہ اپنے پوتے کو واپس لینے آئی ہے. یہ سنتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح نکالنے کی بات کی ہو. میں نے صاف انکار کر دیا. وہ بولیں کہ وہ کورٹ میں جائیں گی. وہ اپنے بیٹے کی نشانی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں. میں نے انہیں غصے سے کہہ دیا کہ اگر انہیں اتنی ہی محبت تھی تو مجھے گھر سے کیوں نکالا؟ میرا اور میرے بیٹے کا حصہ اس گھر میں ہے، اس کے کاروبار میں بھی تھا. مجھے کیوں محروم رکھا اس سے؟ اگر انہیں واقعی بیٹے سے سچی محبت ہوتی تو وہ ہم دونوں کو اس کی امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھتی. انہوں نے کیوں ہمارا خیال نہیں کیا؟ کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہم کس حال میں ہیں. اپنے پوتے کی خبر تک نہیں لی. اس کے دودھ اور پیمپر کا خرچہ دینے کی کوشش تک نہیں کی. پچھلے دنوں وہ اتنا بیمار رہا، اس کے ہاسپٹل کا خرچہ ہم نے کیسے دیا؟ کتنی مشکل سے ہم گزارا کر رہے ہیں. لیکن آپ کو تو مجھ سے نفرت تھی. لیکن آپ کا پوتا تو آپ کا اپنا خون تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ میں روتے ہوئے بول رہی تھی. میں نے دل کا سارا غبار نکال دیا. میری باتیں سن کر وہ بھی تھوڑی جذباتی ہو گئیں. کہنے لگیں کہ وہ مجھے واپس لے جانے کے لیے تیار ہیں. اگر میں چاہوں تو میں ان کے ساتھ واپس چل سکتی ہوں. وہ مجھے ہر صورت اب اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں. وہ میرا اور میرے بچے کا خرچہ اٹھائیں گی. مجھے ان کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی. غم تو ان کا بھی بہت بڑا تھا. انہوں نے اپنا جوان بیٹا کھویا تھا. ماں ہونے کے ناطے میں ان کا غم سمجھ سکتی تھی، لیکن میں نے انہیں انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت جذباتی ہو رہی ہوں، اس لیے وہ ابھی جا رہی ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد وہ مجھے دوبارہ لینے آئیں گی. ہو سکتا ہے تب تک میرا فیصلہ بدل جائے. وہ وہاں سے چلی گئیں. میں نے اماں کو اس بارے میں بتایا. اماں نے کہا کہ جو بھی میرا فیصلہ ہوگا انہیں منظور ہے، لیکن انہوں نے ساتھ مجھے یہی کہا کہ اگر میں ان کا مشورہ لینا چاہتی ہوں تو وہ مجھے یہی مشورہ دیں گی کہ یا تو میں دوسری شادی کر لوں یا پھر واپس اسی گھر میں چلی جاؤں. کم از کم وہاں پر ہم لوگوں کو 2 وقت کی روٹی اور بنیادی ضروریات تو پوری کرنے والا کوئی مل جائے گا. بچہ جب کل کو بڑا ہوگا تو اس کے باپ کی کریانے کی دکان اس کے حوالے ہو جائے گی. ویسے بھی وہ دکان بہت چلتی ہے. ہم یہاں پر تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. ہمارے لیے تو 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ہی مشکل ہے. کچھ عرصے بعد تمہارے ابا اور میں اس جہان سے چلے جائیں گے. ہم لوگ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری ہڈیوں میں اتنا دم نہیں. اور کل کو تمہارے بھائیوں کی شادیاں ہوں گی تو ان کی بیویاں تمہیں اور تمہارے بچے کو کبھی برداشت نہیں کریں گی. میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تم دوبارہ اپنا گھر بسا لو. ابھی تم بہت کم عمر ہو. لوگ تو اکیلی عورت کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے. اس کے علاوہ تم جو بہتر سمجھتی ہو وہ کر سکتی ہو. مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا. ماں کی باتوں میں دم تھا.
میرے ماں باپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، میں بھی ان پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس جنزادے کا خیال آیا، لیکن میں اس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ نہ جانے جنوں کی دنیا کیسی ہوگی اور کیا وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا بھی چاہے گا یا نہیں، اور میں اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ میں نے مصلی بچھایا، اللہ سے دعا کی، اس سے کہا کہ وہ مجھے راستہ دکھائے، میرے لیے آسانیاں کرے۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتی رہی۔ ہر روز میرے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ آیا رہتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکے نے تو میرا راستہ ہی روک لیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے ہر صورت شادی کرنا چاہتا ہے، میں اسے انکار نہ کروں۔ ایک بار پہلے بھی اسی لڑکے کے لیے میرا رشتہ آ چکا تھا، مگر یہ لڑکا اچھے کردار کا نہیں تھا، اس لیے میرے ماں باپ نے انکار کر دیا تھا۔ وہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے یہی سنا تھا کہ یہ لڑکا جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ اس نے ایک بار جوئے میں اپنی بہن کو بھی بیچ دیا تھا۔ محلے میں ان لوگوں کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے راستے سے ہٹ جائے۔ وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کھینچنے لگا، ساتھ ساتھ وہ مجھے گالیاں بھی دے رہا تھا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک کسی نے اسے زور سے کھینچا اور اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ دور جا گرا۔ جنزادہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اس کی خوب پٹائی کی، خوب لاتیں اور گھونسے مارے اور کہا کہ آئندہ وہ کبھی کسی لڑکی کو اس طرح نہ کھینچے۔ وہ کافی زخمی ہو چکا تھا اور زمین پر گرا کر راہ رہا تھا۔ میں نے جنزادے کو کہا کہ وہ بس کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جان سے ہی چلا جائے۔ جنزادہ اس وقت بہت ہی غصے میں تھا۔ ہم لوگوں نے اسے وہیں چھوڑا اور وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑنے چلا گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کوشش کروں کہ میں اکیلے گھر سے باہر نہ نکلوں، وہ میری ہر ضرورت پوری کر دیا کرے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری ساس آئی تھی اور وہ اپنے پوتے کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے کافی باتیں بھی سنائی ہیں اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہے اور ہم دونوں کو واپس بلا رہی ہے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں، چلی جاؤں یا نہ جاؤں؟ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ ہم دونوں کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرے گا، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی بھی آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ شاید اسے میرا انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اگر وہاں پر میری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں تو میں وہاں چلی جاؤں، اور اگر مجھے اس کی کبھی بھی ضرورت پڑے تو میں اسے آواز دوں، وہ میری ایک آواز پر ہی دوڑا چلا آئے گا۔ میں نے اپنی اماں کو گھر جا کر اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا کہ میں اپنی ساس کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ اماں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن میری ساس آ گئی اور میں ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ میری دیورانی کا ہم لوگوں کو دیکھ کر منہ بن گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس کا دل کیسے بدل گیا، لیکن جو بھی ہوا تھا شاید میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ میرے دیور نے جب مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں کی شیطانی چمک پڑ گئی۔ میرا دیور یہاں پر میرے لیے بہت بڑی آزمائش تھا، لیکن مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری حفاظت ضرور کرے گا۔ ایک دن میری ساس بیٹھی میرے ساتھ سبزیاں چھیل رہی تھی۔ اب تو میری ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے دل میں ہم لوگوں کا خیال کیسے آ گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں نے خواب میں کتنی دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ آپ میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھتی، تو میں بہت بے چین ہو گئی۔ شاید میرے بیٹے کی روح کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ جب میں تمہارے پاس گئی اور تمہیں کہا کہ مجھے میرا پوتا واپس کر دو تو تم نہیں مانی۔ میں خود بھی تو ایک ماں ہوں، میں جانتی ہوں ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو الگ کرنا بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تم نے مجھے میری غلطیوں کا احساس دلایا۔ مجھے واقعی تم لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے تو کبھی مڑ کر تم لوگوں کی خبر تک نہیں لی۔ تب مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ پچھتاوا ہوا۔ میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں تم لوگوں کو ضرور واپس لاؤں گی اور تمہارا حق بھی تمہیں دوں گی۔ میری دیورانی جب ہم دونوں کو ایسے باتیں کرتا دیکھتی تو وہ حسد کرنے لگتی۔ وہ طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس کا شوہر بھی میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا، لیکن میں اس بات کا بہت دھیان رکھتی تھی کہ اگر کہیں وہ اکیلا کھڑا ہو تو میں وہاں پر نہ جاؤں، خاص طور پر کچن میں۔ اگر کبھی وہ مجھے اکیلا دیکھ لیتا تو فوراً آ جاتا تھا اور بہانے سے مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی بھی اس کے پاس ہی ہوتی تھی، اسی لیے وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔
کیونکہ میں فوراً کچن سے باہر نکل جاتی تھی یا پھر اس کی بیوی آ جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی بیوی کو اپنے شوہر پر شک ہو رہا تھا، وہ خود بھی میری خوبصورتی سے جلتی تھی۔ ویسے بھی بیویوں کو اکثر اپنے شوہروں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس قماش کے آدمی ہیں۔ ایک دن گھر پر کوئی نہیں تھا، میری دیورانی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور میری ساس کسی کام سے باہر نکلی تھی۔ میرے دیور کو موقع مل گیا، میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی، میں اپنے کام میں مگن تھی کہ اچانک وہ میرے پاس آیا اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ تم بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو، کتنے دکھ کی بات ہے، اب ساری زندگی اکیلے کیسے گزارو گی؟ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہارے تو اتنے چاہنے والے ہیں، اگر تم نظر کرم کرو تو بہت لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں تپ گئی۔ میں نے بمشکل خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر وہ چپ ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں کچن سے باہر نکلنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا، میں نے جنزادے کو پکارا اور وہ فوراً وہاں آ گیا۔ اس نے میرے دیور کی خوب پٹائی کی تھی۔ وہ حیران سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ بہت ڈر گیا کہ کون سی نادیدہ طاقت اسے مار رہی ہے، پھر وہ گھر سے باہر بھاگ گیا۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میرا بیٹا بھی شور سے اٹھ گیا تھا۔ میں تو خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، اسے کیا چپ کرواتی۔ میں نے تبھی سوچ لیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں جنزادے کے ساتھ چلی جاؤں گی اور میرے لیے یہی بہتر ہے۔ میری ساس کے آنے تک میں سنبھل گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، آپ کے بیٹے کی نیت مجھ پر خراب ہے، وہ کسی دن میری عزت خراب کرے گا۔ میری ساس کو بہت افسوس ہوا اور وہ بولیں کہ وہ آج اس کی اچھی طرح سے خبر لیں گی۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے جانے دیں پلیز، میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری ساس بہت دکھی ہو رہی تھی، وہ بہت شرمندہ تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو لیا اور جنزادے کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی گئی۔ میں بہت رو رہی تھی، میرے دل سے غم ہی نہیں نکل رہا تھا۔ پہلے اس لڑکے نے میرا ہاتھ کھینچا اور اب میرا دیور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ہی غلطی تھی، میں اس کی نیچر کے بارے میں جانتی تھی، مجھے ہی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ میں خود کو ہی الزام دیے جا رہی تھی۔ جنات کی دنیا میں جا کر بھی میرا دل بہت زیادہ بے سکون تھا، مجھے کہیں پر بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ رہ رہ کر اپنے شوہر کی یاد آتی تھی، دل اس کی یادوں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ زندگی جیسے اس کے گرد ہی تھم گئی تھی۔ اس کی دنیا میں ہر طرف خوبصورت باغ تھے، ان پر لدے ہوئے پھل بہت خوشنما لگتے۔ مجھے اماں اور ابا بھی یاد آ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے وہاں پر کیا ہوا۔ یہاں پر انسان نہیں تھے، لیکن میرا پالا جن زادے کے علاوہ کسی اور جن کے ساتھ نہیں پڑا۔ اس نے مجھے یہاں پر بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی اور مجھے نہ دیکھ لے اور نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ جن زادے نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صحیح موقع دیکھ کر مجھے اپنی دنیا میں سب سے روشناس کروائے گا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ وہ کچھ معاملات تھے جن کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن میں محل سے باہر نکل کر باغ میں گھوم رہی تھی کہ اچانک وہاں پر ایک جنزادی آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تم انسان ہو؟ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اچانک مجھے یوں باہر ٹہلتے ہوئے دیکھ لے گی، ورنہ میں احتیاط کرتی۔ میں ایک لمحے کے لیے تو گھبرا گئی، لیکن اس نے انسانی بو کو محسوس کر لیا تھا۔ میرے ہاتھ میں میرا بیٹا بھی تھا۔ وہ بولی کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں اور مجھے ادھر آنے کا راستہ کیسے ملا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی اور وہ بہت تفتیش کرنے کے انداز میں کچھ پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ وہ بولی، تو تم وہ آدم زادی ہو جس کے پیچھے وہ جنزادہ مرا جا رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بھی مجھے رقابت کی جھلک محسوس ہوئی۔ مجھے اپنے اندر تک تھکن اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی حسد کی نظر کا شکار ہو چکی تھی، اب یہاں پر بھی حسد میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر ترس آنے لگا۔ اس دنیا میں شاید کہیں پر بھی میرے لیے جگہ نہیں تھی۔ آنسو اپنے حلق میں اٹکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ شاید مجھے یہاں سے بھی جانا پڑتا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا بیٹا اٹھاؤں اور کسی نہر کے اندر چھلانگ لگا لوں تاکہ اس زندگی سے میری جان چھوٹ جائے۔ لوگ تو خوبصورتی کی تمنا کرتے ہیں، لیکن میری خوبصورتی ہی میرے لیے آزمائش بنی ہوئی تھی۔ ایسی خوبصورتی کو پا کر میں کیا کرتی جس نے مجھے بہت آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر کوئی میرے جسم کو حاصل کرنے کی چاہ میں تھا۔
صرف میرا شوہر وہ واحد انسان تھا جسے میری روح سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی محبت وہ میرے خوبصورت چہرے سے کرتا تھا۔ لیکن دنیا میں ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر کوئی میرے شوہر جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جا چکی تھی اور میں بہت زیادہ غمگین ہو کر محل کے اندر چلی گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب اگر میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو میں دنیا کے کس کونے میں پناہ لوں گی۔ ہر جگہ بھوکے بھیڑیے اپنی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب انہیں کوئی شکار ملے اور وہ اس کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھریں۔ جن زادہ جب میرے پاس آیا تو اسے سب معلوم ہو چکا تھا۔ وہ بولا کہ یہاں پر سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے ایک انسان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور یہاں کے قانون کے مطابق مجھے بلایا گیا ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے واپس انسانی دنیا میں بھیج دوں۔ وہ یہاں پر کسی انسان کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئی تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں یہاں پر آنے سے روکا ہے۔ وہ جنزادی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے کسی طریقے سے معلوم کر لیا ہے کہ میں ایک انسان سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ تمہارے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اب جب میں تمہیں یہاں پر لے آیا تو اس کی تمہارے ساتھ ملاقات ہو گئی اور اس نے تمہیں دیکھ بھی لیا ہے۔ میں تمہیں ہر صورت ان سب سے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ تم میری سب سے قیمتی چیز ہو جسے میں کسی صورت نہیں کھو سکتا۔ میں تم سے ضرور شادی کروں گا، لیکن انسانی دنیا میں رہ کر۔ میں تمہارے لیے وہاں پر ایک مکان کا بندوبست کروں گا اور تمہارے لیے رشتہ مانگنے آؤں گا۔ تم میرے رشتے کے لیے ہاں کر دینا۔ میں تمہارا اور تمہارے ماں باپ کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اس نے مجھے یہاں سے لیا اور واپس میرے ماں باپ کے گھر چھوڑا۔ وہاں جا کر میں نے انہیں بتایا کہ کیسے میرے دیور نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی اور میں اللہ کے فضل سے بچ گئی۔ اماں ابا بھی بہت پریشان تھے۔ میرے مستقبل کے حوالے سے وہ بھی بہت ٹینشن لے رہے تھے۔ اور پھر اچانک جنزادہ ایک آدمی کے روپ میں میرے گھر آیا۔ اس نے میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ جنزادہ ہی ہے۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس نے اس دنیا میں ہی میرے لیے ایک مکان لیا اور مجھے وہاں پر رکھا۔ وہ میری ہر ضرورت کو پوری کرتا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ میرا شوہر اس دنیا میں موجود ہے، اسی لیے کسی نے بھی میرے ساتھ کبھی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہ کی۔ میں بہت مجبور تھی، میں نے بہت مجبوری میں اس کا رشتہ قبول کیا تھا، لیکن میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مجھے اپنا پہلا شوہر نہیں بھولتا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو بے حد خوش رکھا ہوا تھا۔ اس نے کبھی اپنے فرض میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میرے بیٹے سے وہ باپ جیسی محبت کرتا تھا۔ اس نے میرے ماں باپ کو بھی خرچہ دینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے مجھ پر بہت زیادہ احسان تھے۔ مجھے یقین تھا کہ آہستہ آہستہ میں اسے اپنا شوہر تسلیم کر لوں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔